مدین چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آ گئے اور سب سے پہلے اپنی والدہ، بھائی اور بہن سے ملنے گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو خدا کا پیغام پہنچایا اور پروردگار عالم کی طرف سے جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا انہیں اس سے مطلع کیا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی اس ماموریت کے باعث بے حد خوف زدہ تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے اس کام سے باز رہیں، تاہم ان کے لیے خدا کے حکم پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے اور جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے انہیں مامور کیا گیا تھا وہ اس کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں دونوں جہاں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ بس اب تم بنی اسرائیل کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھی سے اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا اور ان کو اس زندگی کے مقاصد کی ہدایت فرمائی۔ فرعون نے کہا، جب تم ابھی بچے تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہارے آرام کے وسائل فراہم نہیں کیے، اور پھر کئی سال تک تم ہمارے گھر میں نہیں رہے؟ تو اب یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا اب تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں میری پرورش کی تھی، حالانکہ اس کی وجہ بھی تمہارا یہ ظلم اور سخت گیری تھی جو تم بنی اسرائیل پر کرتے چلے آ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ماں اس بات پر مجبور نہ ہوتی کہ مجھے دریائے نیل میں پھینک دے اور رنج و حسرت کے ساتھ میری جدائی برداشت کرے۔ فرعون نے کہا، یہی نہیں بلکہ وہ تمام احسانات کہ جو ہم نے تم پر کیے ان کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس جرم کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس دن یہ واقعہ اچانک پیش آ گیا تھا، تاہم خدا نے مجھے اپنے خاص احسان و کرم کا مورد ٹھہرایا اور نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھا۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے علاوہ کسی کو اپنا خدا ٹھہراؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ چونکہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو عام لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، لہٰذا اس سے فرعون کے رعب اور دبدبے میں بہت حد تک کمی آ گئی۔ تب اس نے اپنے کچھ کارندوں کو شہر کے گلی کوچوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیں کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے آسمان پر جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک بلند عمارت تعمیر کی جائے تاکہ فرعون اس پر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے جائے۔ چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا حربہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا۔ ان کے دلوں میں فرعون کے خدا ہونے کا یقین قائم رہا۔ ممکن ہے کہ فرعون خود بھی اپنی ان احمقانہ باتوں پر یقین رکھتا تھا، یا شاید وہ اس حد تک نادان نہ تھا اور اس نے محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہی بکھیڑا ڈالا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا، اگر تم اپنے ان دعووں سے دستبردار نہیں ہوگے اور میرے علاوہ کسی کو خدا مانو گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میرے پاس اپنی حقانیت کے بارے میں واضح دلیل موجود ہو۔ فرعون نے کہا، تمہاری دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی سے چمکیلی اور چندھیا دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب فرعون کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اگر وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا تو ان معجزوں اور خدائی نشانیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور سرکشی اور بغاوت سے باز رہتا، لیکن حکومت کی محبت اس کے دل میں اور روح پر اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ اب بھی اسے اپنی کامیابی کی امید تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری اور شعبدہ بازی کی تہمت لگائی اور لوگوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرعون کے درباریوں اور حمایتوں نے کہا، آپ انہیں اپنے پاس روک کے رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیج دیں تاکہ وہ ماہر شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ان کی یہ تجویز فرعون کو بڑی پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے
کہ بہت سے جادوگر اور شعبدہ باز دربار میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس کا انتظام ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ان شعبدہ بازوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینکی جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑی تو وہ حرکت کرنے لگیں۔ وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے کہ بڑے بڑے اور خطرناک سانپ چل رہے ہیں۔ شعبدہ بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، کامیابی اور فتح ہماری ہے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو اور شعبدہ بازی کی بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کر رکھا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس اژدہا نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا اور اس میدان میں ان کی رسیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جب شعبدہ بازوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عمل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ جادو کے فن میں ماہر تھے، اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں، لہذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے قبل ہی ایمان لے آئے ہو؟ بے شک وہ تمہارا استاد اور سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ابھی ابھی تمہیں اس عمل کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا۔ فرعون شعبدہ بازوں کے مقابلے میں بھی شکست فاش ہوا اور لوگوں کے عقائد میں ایک عجیب عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سبب سے ہر دور میں حق کے کچھ نہ کچھ حامی اور مددگار ضرور ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی اور کہا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اس جرم کی بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں اور اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ فرعون کے برے ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور انہوں نے تبلیغ کا کام پوری شدت سے جاری رکھا، تاہم بنی اسرائیل پر فرعون کی سخت گیری بڑھتی چلی گئی اور اس کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو، اب تیار ہو جاؤ، خدا عنقریب تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دے گا۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا، مگر خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کے کچھ نشان دکھائے تاکہ وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر ہوا یہ کہ خشک سالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے، سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی، ٹڈی دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئیں، پہلے جوئیں اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہو گئے، نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنے کفر پر جم جاتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو مہلت مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں غفلت سے بیدار نہ کر سکیں اور بالآخر وہ اس کے ابدی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے مقدس سرزمین فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ابھی انہوں نے کچھ زیادہ مسافت طے نہیں کی تھی کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر لگ گئی۔ چنانچہ اس نے ہر جگہ سے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل کھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے اور ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے لگے۔
فوج کو آتے دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ اب فرعون آ پہنچا ہے اور ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور پھر خدا کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر میں مارا، جس سے سمندر کا پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پر بخیریت باہر نکل آئے۔ فرعون بھی سمندر کے ساحل پر آ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ وہ انہیں گرفتار کرنے کی دھن میں سمندر کے بیچوں بیچ اسی راستے پر ہو لیا۔ فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران میں سمندر کا پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کی اندھی لہروں میں پھنس گیا۔ جب فرعون نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا دیکھا اور عذاب الہی کا مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خدا کو بنی اسرائیل مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن افسوس کہ وقت گزر چکا تھا اور اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ عذاب الہی کے نازل ہو جانے کے بعد ایمان لانا بے معنی ہے کہ فرعون حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جملہ ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لے اور بعد میں کفر اور سرکشی اختیار کر لے، جیسا کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا کہ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ ہمیں اس عذاب سے رہائی مل جائے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے کفر پر جم جاتے۔ بہرحال فرعون اور اس کے لشکر کی زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی اور ان سرکش لوگوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانیں دے دیں۔ خدا نے باغی فرعون کا بے جان جسم اسی سمندر کی لہروں کے ذریعے ساحل پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فرعون تو سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔